جبل احترام بابا پیر سید سرفراز حسین شاہ جی کا خصوصی حکم تھا، آپ کی زیارت ہوئی، وعدہ پورا ہوا۔ ضروری ہے کہ میں کوئی گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ پڑھوں۔ علماء فرماتے ہیں قلیل الکلام ہو کثیر المعنی ہو، کلام تھوڑا ہو اور معنویت بڑی ہو۔ چند دن پہلے سرکار امیر کائنات کے والد پاک خطیب حریم قبلہ، اگر اگلے جملے پہ کوئی خاموش رہا تو مجھے دکھ ہوگا، ادبی شخصیات تشریف فرما ہیں، اسلام کے ظہور سے پہلے خطیب توحید، بسم اللہ بسم اللہ، مولا آپ کو زندگی دے، بسم اللہ۔ طاہر بھائی اب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جب میں یہ القاب پاک لے رہا ہوں تو میرے ذاکرین کے بھی علم میں ہے اور شیان حیدر قرار کے بھی علم میں آ چکا کہ میں کس ہستی کی بات کر رہا ہوں۔ پہلا جملہ کہہ رہا ہوں، دیکھوں گا آپ کہاں تک سنتے ہیں۔ بابا پیر سرفراز شاہ جی، مجھے قسم ہے اس خالق کے کائنات کی جو لا مثال ہے، جو لا شریک ہے، جو 14 کا بھی پاک اللہ ہے، مولانا شیر محمد صاحب مولا آپ کو زندگی دے۔ پہلا جملہ کہہ رہا ہوں، پوری کائنات جس کی رحمت کے سائے کے نیچے پلے اسے میرا مصطفیٰ کہتے ہیں، اور مصطفیٰ جس کی گود میں پلے اسے ابو طالب۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، بسم اللہ بسم اللہ۔ سکی بھائی بسم اللہ جناب، پاک بی بی آپ کو سامنے، جناب سید آپ کو زندگی دے۔ زور سے بھی بات، مولا سلام ماشاءاللہ۔ اچھا اللہ، مولا آپ کو سلام۔ جناب سیدہ آپ کی محبتوں کا میں بڑا شکر گزار ہوں، آپ نے محبتیں پیش کی ہیں۔ کون ابو طالب ہے؟ یاد رکھیے، اتنے خوبصورت چہرے بیٹھے ہیں کہ مجھے کوئی زور لگانے کی پیر سرفراز شاہ جی ضرورت نہیں ہے۔ تاریخ کا کافر اور قرآن کا سورہ آل عمران، ہائے ہائے ہائے، پتہ نہیں کسی نے غور کیا ہے کہ نہیں۔ تاریخ نے جسے کافر لکھا، قرآن کا سورہ آل عمران، وہ ابو طالب جو شریک توجہ، وہ ابو طالب جو شریک ختم نبوت ہے، وہ ابو طالب جو پروردہ رسالت ہے، وہ ابو طالب جو ذریت ابراہیم ہے، وہ ابو طالب جو نسل اسماعیل ہے، وہ ابو طالب جس کا چلنا شریعت، وہ ابو طالب جس کا بیٹھنا شریعت، وہ ابو طالب جو چلے تو شریعت۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اس سعودی عرب کے حرام دودھ پہ پل پل کر ابو طالب کے ایمان میں شک کرنے والے شکیوں کی اولادوں، رب محمد کی قسم، شریعت ابو طالب کی حویلی کی رسموں کا نام۔ ہائے ہائے ہائے، پتہ نہیں کو غور کر رہا ہے۔ آہا آہا آہا، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، زبان کے ساتھ دل بولا، ہاتھ اٹھو قومی ترانہ، زمین بولی زمن بولا۔ جناب سیدہ آپ کو سلامت، جناب سیدہ آپ کو سلامت، باجی مولا آپ کو سلامت، بسم اللہ۔ شاہی صاحب، ہاں میرا بیٹا، یہ میرا بیٹا بڑا انقلابی ہے۔ نہیں ملا، اور جیتے رہو میرا بیٹا، جیتے رہو، اللہ تمہیں زندگی دے، اللہ تیری ماں کا کلیجہ ٹھنڈا رکھے۔ جو میرے بیٹے نے اپنے الفاظ میں کہا، چونکہ میں خطیب آل محمد ہوں اور میں اپنے الفاظ سے کہوں گا، میرے بیٹے، میرے نبی پاک نے 14 صدیوں پہلے یہ فرما دیا تھا، یعنی تجھ سے محبت وہ کرے گا جو ولدیت میں لا شریک ہوگا۔ ہائے 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 ہائے، جملہ کہہ دیا ہے میں نے، کیا کہنے آپ کے نواب فیصل والا آپ کو زندگی دے۔ جناب سیدہ آپ کو زندگی، صحت، سلامتی، دعوت، وقاص، جہاں تک میری آواز آ رہی۔ کون ابو طالب؟
آئیے اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ مولانا شیر محمد صاحب، روایت تو روایت ہے، لکھنے والا مجہول بھی ہو سکتا ہے، راوی کمزور بھی ہو سکتا ہے، مگر اللہ کا قرآن تو قرآن ہے نا۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرما ہے، یہ خاموشی نہیں، توجہ ہے۔ مولا آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی دے۔ بھائی لال خان آپ کو، طاہر بھائی کی بڑی ڈیوٹی ہے، مولا قبول فرمائے۔ اللہ قرآن میں زکی بھائی ارشاد فرما رہا ہے، مولا کے ذاکر میرے لیے قابل عزت ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 300 سپارہ، والتین والزیتون والطور سینین ھذا بلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے حبیب توجہ، مجھے تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، امن والے شہر کی قسم۔ جب قرآن پڑھا جائے تو تیز گام پہ بیٹھ کے نہ پڑھے، آہستہ پڑھے، ادب سے پڑھے، رک کے پڑھے۔ حبیب اللہ فرما رہا ہے سورہ والتین میں، مجھے تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، امن والے شہر کی قسم۔ باجی آپ کی نظر کر رہا ہوں، لوگوں نے میرے آقا سے، آمنہ کے چاند سے، علی بادشاہ کے بھی مولا سے، میرا خیال اس میں میرے پاس جملہ کوئی نہیں، جسے علی اپنا مولا کہے نا اسے میرا مصطفیٰ کہتے ہیں، جسے مصطفیٰ اپنا مولا کہے نا اسے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ نہیں غور کیا آپ نے جملے پر؟ مناب کو سامنے رکھے۔ اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آمنہ کے چاند سر جو میرے نبی پہ نہ بولا نا اسے جناب ابو طالب پہ بولنے کا حق ہی نہیں۔ سر کائنات، فخر موجودات، کونین کعبہ، زہرا کے بابا، پیکر حسن جمال، مجموع غیرت و کمال، واریہ صبر و استقلال، عرب کے سلطان، وحی کے ترجمان، رہبر شریعت، پیغام حریت، دانہ سبل، مولا کل، عشق اول، حسن اول، خلق اول، خلق اول، شرف اول، ظرف اول، عقل اول، نور اول، طٰہٰ، یاسین، سراج، منیر، بشیر۔ اے میرے آقا یہ آسن تقویم پیمانے سے مراد کیا ہے؟ آمنہ کے چاند نے فرمایا اللہ نے کسی کو کافر پیدا نہیں کیا، اللہ نے ہر انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا تاکہ کل کوئی کافر یہ نہ کہہ سکے یا اللہ میں محتاج تھا، تو علی کل شیء قدیر تھا، تو نے مجھے کافر پیدا کیا، تیری مرضی تھی کہ میں کافر پیدا ہوتا، لہذا جہنم کیسی، سزا کیسی؟ اللہ نے کہا میں نے فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے۔ اب پالنے والا بچے کو مذہب دیتا ہے، پالنے والا یہودی ہو بچہ یہودی بن جاتا ہے، پالنے والا عیسائی ہو بچہ عیسائی بن جاتا ہے، پالنے والا مسلمان ہو بچہ مسلمان بن جاتا ہے۔ اور تاریخ کے ان کماشتوں سے کرامت باز حیدری کسر القائم کے سرگودا کی بارگاہ میں جاری کر رہے، دو بچے ابو لہب نے پالے، ایک عتیبہ بنا ایک شیبہ بنا، دو بچے عمران نے پالے، ایک نبی بنا ایک غریبہ۔ آئے ہائے تو جو ہے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پاک بھی سلام تواڈی ترجمانی کر دے ہیں آپ کہ قرآن پاک دو بچے ابو طالب نے پالے ہیں، قبلہ نے فرمایا ہے، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ میں ربائی کی صورت میں آپ سب کی نظر کر رہا ہوں کہ میرے عمران کا آنگن زمانے سے نرالا ہے، میرے عمران کا آنگن زمانے سے نرالا ہے، نبوت بھی امامت بھی اسی گھر کا اجالا ہے، اور محمد پالنے والا گھر کافر ہے تو سن لو لوگو، خدا قرآن میں کہتا ہے محمد میں نے پالا ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ مولا آپ کو سلام بھائی، سبحان اللہ۔ بسم اللہ بے شک آئے ہائے بسم اللہ۔ جناب سیدہ آپ کے سامنے اگر مجھے اجازت دیں تو میں قریب تر ہو کر ایک خوبصورت جملہ کہتا ہوں۔ ہر دور جس کے خون کا نتیجہ بن کر امام کہلائے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ اوئے ہوئے ہوئے بکار میں جملے میں غور نہیں کیا، کون ابو طالب؟ بسم اللہ بسم اللہ بس صاحب عالم دین ہیں، عظیم خدمت گزار ہیں، اور ہر شیعہ مسلک کا
جو محسن ہے میں اس کا احترام کرتا ہوں، شخصیات کا میں قائل نہیں۔ آل محمد کا ذکر، خدا ہمیں بچائے اس چیز سے کہ ممبر حسین پر ہم داد یا رلانے کے لیے نقلی طریقہ استعمال کریں۔ اللہ اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ ابو طالب علیہ السلام بہت بڑی ذات ہے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، کیوں جھگڑے کرتے ہو؟ آؤ قریب آ کر بات کرو، قریب آ کر بات کرو۔ باجی اس دفعہ 10 رمضان کو ایک ٹی وی پر ابتسام الہی ظہیر کا بھائی حشام الہی ظہیر اور مولانا شفاعت رسول صاحب دونوں تشریف فرما تھے۔ وہاں کس نوکر نے ایک جملہ کہا ہے، سیدوں کا میں نوکر ہوں۔ میں نے کہا جی شیب ابی طالب میں 5 ہستیاں تھیں، جناب رسول خدا، جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ، توجہ، شیب ابی طالب میں کون کون تھے؟ جناب رسول خدا، جناب ابو طالب، جناب خدیجۃ الکبریٰ۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، میں نے کہا بس مجھے نہیں پتا اسلام شیب ابی طالب کے اندر تھا اور باہر سارا کفر تھا۔ پتہ نہیں کوئی غور کر رہا ہے کہ نہیں جملے پر؟ پیر سرفراز شاہ جی نہیں بھی رک جائے، ابھی رک جائے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے۔ آؤ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، ہمارے پاس کل ایمان ہے۔ آج تک کسی شیعہ خطیب نے کسی مسلمان بھائی کو کافر نہیں کہا۔ مثال ایک دینے لگا ہوں، قیامت تک چیلنج ہے ابو طالب کے منکروں کو، شمشاد بھائی جہاں جاؤ، جب چاہو اپنی مرضی کا چینل رکھو، تم پوری دنیا کی کتابیں لانا، میں ہاتھ میں صرف قرآن مجید لا کر تم سے اتنا پوچھوں گا، شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، بریلوی ہو، کسی کو یہ قرآن دو میرا بیٹا، کسی کو دو قرآن۔ یہ قرآن جو مسجدوں میں رکھا ہوا ہے کہاں رکھے گا؟ پاک جگہ پہ رکھے گا یا ناپاک جگہ پر؟ میرا ایمان ہے شیعہ ہوگا قرآن کو پاک جگہ پہ رکھے گا، سنی ہوگا قرآن کو پاک جگہ پہ رکھے گا، دیوبندی ہوگا قرآن کو پاک جگہ پہ رکھے گا، نقشبندی ہوگا قرآن کو پاک جگہ پہ رکھے گا۔ 73 نہیں چاہے 1,00,000 فرقہ ہو جائے، جو میرے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے وہ قرآن کو ناپاک جگہ پہ نہیں رکھے گا۔ اے نجس شجروں کے پیداواروں، عدل تو کرو جب تمہیں تمیز ہے کہ قرآن کو ناپاک جگہ پر ہم نے نہیں رکھنا۔ اللہ نے محمد جیسا وارث قرآن ابو طالب کی جھولی میں رکھتے ہوئے نہ سوچا یہ گود شرک سے پاک ہے کہ نہیں ہے؟ آئے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ بسم اللہ، تھوڑی بیٹا آواز کھولو، میرا بیٹا ایکو والے تھوڑی آواز کھول۔ مولا صاحب حیدری، آؤ کرامت باز حیدری کا تاریخ ساتھ جملہ، میں مر بھی جاؤں تو مجھے دکھ نہیں ہے۔ رب محمد کی قسم، جب کسی ناسبی نے کہا تھا کہ بچوں میں سب سے پہلے کلمہ علی نے پڑھا تو میں نے کہا خاموش، کبھی کلمے نے بھی کلمہ پڑھا ہے؟ کوئی ہے بولنے والا؟ اللہ اکبر، کن کے کلمے پڑھا رہے ہو؟ ابھی رکے، پاک بی بی آپ کو سلام رکھے، ابھی رکے۔ افسوس ہمارے ممبر سے اجداد رسول کی بات نہیں ہوتی، کہتے جی ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اور آپ ماشاءاللہ شیعہ حضرات اللہ آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی دے، بزرگ تو نہیں کہتے مگر چند نوجوان کھڑے ہو کے کہتے نا 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 نا، ابو طالب نے کلمہ پڑھا تھا۔ یہی تو وہ چاہتے ہیں کہ تم یہ کہو کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھا تھا۔ بھائی عقل کا یتیم ہو، کلمہ وہ پڑھتا ہے جو پہلے کبھی کافر رہا ہو۔ یار پتہ نہیں کون غور کر رہا ہے؟ مولانا صاحب آپ نہ بولے مجھے دکھ ہوگا۔ پیر سرفراز شاہ جی جتنے سید زادے بیٹھے ہو، شاہ جی صاحب اور آپ کو سامنے رکھا ہے، آگ کرامت
عباس حیدری چیلنج کر رہا ہے تو ایک ابو طالب کی بات کرتا ہے، نہیں پڑھا ابو طالب نے، عبد المطلب نے نہیں پڑھا، ہاشم نے نہیں پڑھا، مناف نے نہیں پڑھا، کلاب نے نہیں پڑھا، مرا نے نہیں پڑھا، غالب نے نہیں پڑھا، فہر نے نہیں پڑھا، قطار نے نہیں پڑھا، اسماعیل نے نہیں پڑھا، ابراہیم نے نہیں پڑھا، علی نے نہیں پڑھا، حسن نے نہیں پڑھا، حسین نے نہیں پڑھا، سجاد نے نہیں پڑھا، باقر نے نہیں پڑھا، جعفر نے نہیں پڑھا، قاسم نے نہیں پڑھا، رضا نے نہیں پڑھا، تقی نے نہیں پڑھا، نقی نے نہیں پڑھا، عسکری نے نہیں پڑھا، مادی نے نہیں پڑھا، اور جاہل جن پر اللہ آدم سے پہلے درود بھیجے وہ کلمہ پڑھانے آتے ہیں، پڑھنے نہیں آتے۔ اللہ جی میرا بیٹا، جی میرے شہزاد، جی میرے بیٹے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، کلمہ پڑھنے والے اور ہیں۔ بسم اللہ، جیتے رہو میرا بیٹا، ادھر آؤ، مجھ سے بھی دعا لو، اللہ تجھے زندگی دے، بس ہے سر، آؤ میرا بیٹا، آؤ آؤ آؤ۔ نعرہ حیدری، ارے کرتے ہو جو دعویٰ وہ عملاً بھی دکھاؤ، کرتے ہو جو دعویٰ وہ عملاً بھی دکھاؤ، آؤ رسول کی سنت کے تقاضوں کو بھی نبھاؤ، یا مان لو محمد کے نکاح خواہ کو مسلمان، یا پھر تم بھی اپنا نکاح کسی کافر سے پڑھاؤ۔ ہائے 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 ہائے، اب میرے بچے نے نا میری تقریر کا رخ موڑ دیا ہے۔ جی رہا میرے بیٹے، اب میرے بچے نے رخ، بیٹا مجھے ذرا سارا ٹائم تو روپائیوں والوں نے لکھے، مولا آپ کو سامنے رکھے۔ یہ تو سارے کہتے ہیں کہ نکاح ابو طالب علیہ السلام نے پڑھا، کبھی یہ بھی بتایا کہ نکاح میں پڑھا کیا تھا؟ ہائے ہائے ہائے، نہیں غور کیا۔ آؤ کرامت عباس حیدری چیلنج کرے مسلمان عالم کی تاریخ کو، بخاری تیری، دعویٰ میرا، مسلم تیری، دعویٰ میرا، کنز العمال تیری، دعویٰ میرا، عبدالحق محدث دہلوی تیرا، دعویٰ میرا، امام اعظم تیرا، دعویٰ میرا، شافعی تیرا، دعویٰ میرا، کرسی تیری، دعویٰ میرا، شاہد تیری، دعویٰ میرا، دربار تیرے، دعویٰ میرا، سرکار تیری، دعویٰ میرا، تلواریں تیری، دعویٰ میرا۔ جب عرب میں کسی کے باپ کے بچے کو پتہ ہی نہیں تھا اللہ کون ہے، اس وقت نکاح پڑھتے ہوئے ابو طالب نے کہا تھا تمام حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں ذریت ہے، آئے ہائے ہائے، ابراہیم سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک بار التر سلوات پڑھی عظمت ابو طالب پر۔ بڑا سلامت، میں سرگودا والوں کا شکرگزار۔ الحمدللہ الذی انا ومن ذریت ابراہیم۔ مولانا شیخ محمد صاحب، حمد ہے اس اللہ کی۔ اب بیٹا تھوڑی آواز کھول، اب میں کہہ رہا ہوں، حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں، مجھے نہیں، جس نے ہمیں ذریت ابراہیم سے پیدا کیا اور نسل اسماعیل سے۔ اگلے جملے پر اگر سارے ایجنڈے دفن نہ کر دوں تو علی کا نوکر ہی نہیں، ابو طالب نے کافروں کی طرف، مشرکوں کی طرف دیکھ کے کہا حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہمارے گھروں کو وحی کی قیام گاہ بنایا۔ آئے ہائے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو اب تک نہیں بولا نا، میری اس کے لیے بھی دعا ہے۔
जनाब शाजी साहब, करामत बास हैदरी बढ़ सकता है, हक नहीं छुपा सकता। मुझे कसम है बीबी सैयदा की पाक चादर की, ये खाके शिफा में मेरा हाथ है। अल्लाह मेरा एक बेटा मुझसे वापस ले ले अगर मैं गलत कहूँ। कोई बाप अपने बेटे के लिए मिंबर पर इतनी बड़ी कसम नहीं खाता। मैं शोहरत के लिए अबू तालिब नहीं पढ़ता, अपने हसब की शराफत के लिए पढ़ता। हाय हाय हाय, पता नहीं क्यों हार कर है। हाथ उठा जिस, हैदर हैदर, बेटा कैमरा घुमा जरा। हैदर 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 है, नारा हैदरी। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जनाब सईद आपको जिंदगी दे, सेहत दे, सलामती अता फरमाए। मुझे एक फिक्रा कहना है, अपने वक्त के अंदर गुफ्तगू को समेटूंगा, बिल्कुल अपने जाकिरीन भाई का टाइम नहीं लूँगा। अल्लाह मेरे ज़की भाई को, सवर शाह जी को ज़िंदगी से सलामती अता फरमाए। मैं हासद नहीं हूँ। अगला जुमला जो सरकार अमीर कायनात के पाक बाबा ने कहा ना, बाबा सरफराज शाह, आज पता नहीं मेरी क्या कंडीशन है। अगर मैं मिंबर पे अदाकारी करूं, सैयदा पाक लानत करे मुझ पर। जो बंदा ना समझ सके उसका वो मुकद्दर। तो सवर शाह सैयदादे, तेरी दादी की इज्जत की कसम है, आज के 1 मिनट के बाद भी करामत बास हैदरी मर जाए तो मैंने अपना हक अदा कर दिया। अगला जुमला जानते हो अली के पाक बाबा ने क्या कहा? पूरा मजमा खड़ा हो जाए, 10 मिनट बोलते रहो, हक अदा नहीं होता। अगला जुमला रसूल के परवरदा अबू तालिब अली के बाबा कहते हैं, सलाम ओ सल्लाह पर जिसने अपने घर का खिलाफ मेरी दादी की चादर बनाया। ओए होए होए, कोई है बोलने वाला? कोई है बोलने वाला? ओहो, काबे का अल्लाह अकबर। शायद मैं नहीं समझा सका, मुझे आप पे यकीन है, मैं नहीं समझा सका। बिस्मिल्लाह, मैं आपका शुक्रगुजार, आपकी मोहब्बतों का शुक्रगुजार, मगर मैं समझा नहीं सका। अबू तालिब फरमाते, सलाम हो सल्लाह पर जिसने अपने घर का पहला खिलाफ मेरी जद्दा हाजरा की चादर बनाया। जिनकी जद्दा की चादरें काबे का खिलाफ बने वो और होते हैं। मेरे अल्लाह ने जगह सलवात पढ़ी यार मोहम्मद पर। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मौला आपको जिंदगी दे, सेहत दे, सलामती अता फरमाए। अच्छा, एक आखिरी फजाइल का जुमला है, क्योंकि मसाइब भी पढ़ना है। सुबह तक ना बोलो तो मैं बीबी का नौकर नहीं। देखिए कुरान फरमा रहा है, नेक मर्दों के लिए नेक बीवियाँ। भला साहब, नेक मर्दों के लिए नेक बीवियाँ, बदकारों के लिए बदकार बीवियाँ। मेरे मालिक तू रहमान है, रहीम है, अली का भी पाक अल्लाह है, नबी का भी पाक अल्लाह है, तेरे कब्ज़े कुदरत में हमारी जान है। पालने वाले ये हज़ारों के इज्तिमा है, शान हैदर करार है। मैं समझा नहीं पा रहा, ये मैं बाहर निकलूँगा ये मेरा बच्चा सवाल कर देगा कि भला भी आपने कहा नेक मर्दों के लिए नेक बीवियाँ, बदकार मर्दों के लिए बदकार बीवियाँ, फिर नूह जैसे नेक नबी के घर बदकार क्यों थी और फिरौन जैसे बदकार के घर में आसिया क्यों थी? सवाल तो बड़ा है ना जी। पानी पीर सरफराज शाह जी, मैंने रिवायत नहीं पढ़ी। नेक मर्दों के लिए नेक बीवी, बदकार मर्दों के लिए बदकार बीवी। तो नूह जैसा पाकीज़ा नबी और बीवी छोड़ के पहाड़ पे चढ़ गई, अल्लाह ने गरक कर दिया। ये नहीं देखा नबी की बीवी है, जो है बेटे को गर्क कर दिया। ये नहीं देखा कि बेटा है, तवज्जो है। और फिरौन जैसे मुशरिके अकबर के घर में, भाई जो अल्लाह अकबर के मुकाबले में आए वही तो मुशरिके अकबर होता है। फिरौन जैसे मुशरिके अकबर के घर में आसिया जैसी मोमिना क्यों?
ہمیں کہتے ہو شیعوں کا 40 سپارے کا قرآن ہے. شہنشاہ نقوی صاحب بزرگ ہیں. کاش ارشاد بھٹی تو آتا کرامت عباس حیدری کے سامنے، میں تجھے بتاتا سوال کیا ہوتے ہیں، جواب کیا ہوتے ہیں. علی ولی اللہ ہمارا علامتی نشان نہیں ہے، علی ولی اللہ ہمارے شجرے کی پہچان. ہائے 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 ہائے، ہاتھ اٹھا جس کا عقیدہ ہے علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب ہے. علی ولی اللہ ہمارا علامتی نشان نہیں، علی ولی اللہ شیعوں کا جھنڈا نہیں، علی ولی اللہ شیعوں کا ایجنڈا نہیں. علی ولی اللہ ہمارا ایمان، علی ولی اللہ ہماری پہچان. علی ولی اللہ ہم نے ملا سے نہیں لیا. اللہ مولا آپ کو سمجھ گئے. ہم نے علی ولی اللہ کسی مولوی سے نہیں لیا، ہم نے علی ولی اللہ روایتوں سے نہیں لیا، ہم نے علی ولی اللہ کتابوں سے نہیں لیا، ہم نے علی ولی اللہ فتویٰ سے نہیں لیا، ہم نے علی ولی اللہ اللہ کے قرآن سے، محمد کے اعلان سے اور غدیر کے میدان. ہائے 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 حیدر 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 حیدر. بسم اللہ مولا سمجھ جناب سعید آپ کو سے حیدری. اچھا جی میں رٹے کا خطیب نہیں ہوں، بی بی پاک کا صدقہ فلمتی خطیب ہوں. جو میرے بھائی نے ربائی پڑھی ہے اس پہ فکرہ کہنے لگا ہوں. آپ سرگودا سے گزریں گے نا، شاہینوں کا شہر ہے، اللہ اس شہر کو سلامت رکھے. پاکستان آرمی کی پاور ہے، اور مودی اور یہودی کی اولادوں جو ڈرے وہ نہ بولے. اس کی رگوں میں پاکستان کی محبت ہی نہیں، جو میرے ساتھ نہ بولے. اور مودی اور یہودی کی اولادوں ذرا سوچ کر پاکستان پہ حملہ کرنا. تجھے پتا ہے ہماری فوج کا نشان حیدر ہے. جہاں حیدر آ جائے نہ پت رہتا ہے نہ پت والا. مولا آپ کو سمجھ جناب سعید آپ کو صدیق. اس پاک وطن کی خاطر ہم سارے اختلاف بھلا دیں گے. اس وقت ہم میں کوئی سندھی، کوئی بلوچی، کوئی سرحدی، کوئی پنجابی نہیں. ہم صرف پاکستانی ہیں. جس کا یقین ہے بولے. اس وقت ہم میں کوئی شیعہ، کوئی سنی، کوئی دیوبندی، کوئی اہل حدیث نہیں. اس وقت ہم نبی کے غلام، علی کے نوکر ہیں. آپ کو سمجھ. اس وقت ہم میں کوئی نون لیگ، کوئی پی ٹی آئی، کوئی جماعت اسلامی، کوئی پیپلز پارٹی نہیں. ہم مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے ایک ہیں. خدا کی عزت کی قسم نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے. یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں. ہمارا بھارت سے اختلاف سرحد کا نہیں ہے، قل هو اللہ احد کا. ہائے ہائے حیدر 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 حیدر. بس پیغام میں نے دے دیا جناب. اتنی بڑا سلوات پڑے یار محمد بھار. بس فضائل میں میرا حصہ ہو گیا. انشاءاللہ آتا رہوں گا، گفتگو ہوتی رہے گی. آخری فکرہ سنیں اور میں مسائب میں آؤں. میدان جب بھی لگا ہے، میدان جب بھی سجا ہے، باپ اور بیٹے سے، جو میرا پاکستان کی فوج کا شہید بہادری دکھاتا ہوا شہید ہو جائے، اسے ملتا ہے نشان حیدر. جو لڑتا ہوا واپس آ جائے وہ کہلاتا ہے غازی. یہی تو لوگوں کو حسد ہے. تم تو آج تک پاکستان کی 78 سالہ تاریخ میں یہ نشان بدل ہی نہیں سکے، بدل سکتے ہی نہیں، بدل سکتے ہی نہیں.
1986 میں ایک پلان ہوا تھا مولویوں کی طرف سے، پاک فوج کی طرف سے نہیں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہمیں علی منظور ہے، پر کسی کوئی اور بھی نشان رکھا جائے. وہاں میجر جنرل تطہیر زیدی صاحب بیٹھے تھے بورڈ میں. انہوں نے کہا بالکل رکھنا چاہیے، مگر جس کا بھی نشان رکھنا ہے نا، یہ سوچ کے رکھنا کسی میدان میں کبھی پشت نہ دکھائی ہو. ہائے 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 ہائے، کوئی ہے بولنے والا نعرہ حیدری، میدان کل بھی باپ اور بیٹے کا، میدان آج بھی باپ اور بیٹے کا. فرق اتنا ہے، علی لڑا ہے بازوؤں کے ساتھ. علی نے خیبر میں علم اٹھایا دونوں ہاتھوں سے، سلام ہو حسین کے اس علمدار پر. بسم اللہ. آئے ہائے، بھائی لال خان بلوچ کہہ رہے ثانی ہے علی. اجازت ہے میں 2 جملے پڑھ لوں؟ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے غم حسین کے علاوہ. اگر زحمت نہ سمجھے میں مصائب آپ میں آ کر پڑھنا چاہتا ہوں. وکاس بیٹا ذرا مائک آگے پہنچ، اجازت دیجیے. ہمیشہ میرے زندگی کا اصول ہے میں مصائب کے ساتھ میں آپ کو پرسا دوں گا، آپ مجھے پرسا دی. بسم اللہ. پاک بی بی آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی عطا فرما. بیٹا اس کو ذرا پکڑ کے رکھے. جناب سیدہ کوئی غم نہ دے، میری پاکیزہ بیٹی ہو، رونا ضرور، مگر میں پڑھنے لگا ہوں عباس کے مصائب. اگر کسی میری بیٹی کے سر سے چادر اتری نا تو مجھے دکھ ہوگا. اس پردے کی خاطر کربلا سے لے کے شام تک گھوڑے کی گردن میں گیا ہے علی کا بیٹا عباس. مولا تمہاری ہائے قبول کرے. زکی بھائی سے 2 منٹ پڑھوں گا. بیٹا تھوڑی آواز کھول. مردوں میں ذاکری میں جملے ہوتے ہیں، ذاکری میں جملے ہوتے ہیں. مجھے نہیں پتا پانی مجلس نے بانی مجلس نے کتنے خلوص سے شف ماتم بچھایا. یہ ممبر حسین ہے پیر صاحب راجہ جی. زکی بھائی بی بی کے بہت بڑے منصائب خان ہیں. میں فتویٰ نہیں دے سکتا کیونکہ میں آیت اللہ نہیں، میں مفتی نہیں، میں بی بی کا نوکر ہوں. لیکن میں مر جاؤں گا کبھی بیویوں کا نام نہیں لوں گا. کوئی روئے بسم اللہ، کوئی نہ روئے بسم اللہ. بس ایک جملہ کہتا ہوں، 18 بھائیوں کی لاوارث بہن جسے ابھی تک سر پہ ہاتھ نہیں مارا، بڑا امیر ہے وہ بندہ. کوئی تو عزاداروں میں اٹھ کے بات ہے، قیامت بعد 2 میں سے ایک بات کر، یا 18 بھائی نہ کہے یا لاوارث نہ کہے. سیدہ کی چادر کی قسم، شمر کی فوج نے مردوں میں سب سے زیادہ عباس کو مارا، نساء میں سب سے زیادہ علی کی بیٹی کو مارا. مگر ایک فرق ہے، علی کی بیٹی کے ہاتھ باندھ کے مارا. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. اور کیا پڑھوں؟ ذیشان مجھے پانی دینا تھوڑا. مولا تمہیں کوئی غم نہ دے غم حسین کے علاوہ. مولا تمہیں کوئی غم نہ دے. بہت بڑھ گیا. وکاس بیٹا گھڑی کا وقت دیکھیں، میں غاصب نہیں بننا چاہتا. پیر سرفراز شاہ جی اللہ آپ کی دادی کا پردہ سلامت رکھے. شرازی صاحب اللہ آپ کے 12ویں امام کے آنکھوں کا خون اگر میں اداکاری کروں جناب سیدہ کی لعنت ہو مجھ پر. جو برداشت کر گیا نا بہت بڑے دل والا ہوگا. مردوں میں شمر کی فوج نے سب سے زیادہ جناب عباس کو مارا، خواتین میں سب سے زیادہ عالیہ کو مارا. عباس کے بازو کاٹ کے مارا، عالیہ کے ہاتھ باندھ کے مارا. وہ شیعہ ہی نہیں ہے. اگلے جملے پہ جو منہ کا ماتم نہ کرے. فرق اتنا ہے، عباس کو 1 مرتبہ مارا، علی کی بیٹی کو 36 شہروں میں، کبھی کوفہ، کبھی شاہ، کبھی عسکرہ، کبھی پتھر. حوصلہ حوصلہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. روتے ہو نہ روتے ہو. جی جی بسم اللہ جی بسم اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. جی بسم اللہ. میرا بھائی کچھ کہنا چاہ رہا.
پڑھ دیا مجلس ختم ہو جائے. کہتے کرامت عباس چھپا نہیں. عباس کو اس لیے مارا کہ اس کا چہرہ علی جیسا تھا. عالیہ کو اس لیے مارا اس کا چہرہ بطول جیسا تھا. اور رکھ میرے سر پہ قرآن. یہی وقت تھا 8,000 پہ غیران شراب کے نشے میں عالیہ کی اونٹنی کے سامنے ناچنا شروع ہوا. علی کی بیٹی کی آواز آئی اور رستہ دو. او میں محمد حوصلہ حوصلہ. جزاک اللہ جزاک. آخری روایت پاس نہیں پڑھوں گا لمبا تم سے برداشت نہیں ہونا. آخری روایت پیر سرفراز شاہ جی مولانا شیر صاحب شیر محمد صاحب آپ کی زندگی گزری بی بی کی نوکری کرتے ہوئے. میں غلط پڑھوں میرا گریبان پکڑ لینا. جس بندے نے ڈوب کے نہ سنا میرے آنے کا پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں. تیرا سننا مولا قبول فرمائے. کربلا میں سب سے بڑا قد ہے جناب عباس کا. ٹھیک ہے میرے بیٹے ٹھیک ہے بات سرفراز شاہ بھائی ٹھیک ہے. ذکی بھائی صبر شاہ جی سب سے بڑا قد ہے کس کا؟ میرے مولا عباس علمدار کا. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ. یمن کا شیعہ غازی کی کچی قبر کے نیچے اترا. اللہ جانے اس نے کیا دیکھا. سر پیٹتا ہوا واپس آیا. آیت اللہ ابوالقاسم دودی سے آ کے کہتا ہے قبلہ ہم نے سنا ہے غازی کا قد سب سے بڑا تھا. کہتا ہاں. کہتا قبر اتنی سی کیوں ہے؟ نہیں نہ سمجھے تیری مرضی ہے ابھی ماتم نہیں کر رہے. کہتا غازی کی قبر چھوٹی کیوں ہے؟ آیت اللہ نے امامہ اتارا. اب منہ پہ ہاتھ آتا ہے تو منہ پہ مار. سینے پہ آتا ہے سینے پہ مار. آیت اللہ کہتے ہیں سچ بتاؤں؟ کہتے جی قبلہ. کہتے جب علی کا بیٹا گھوڑے سے گرا شمر نے اعلان کیا کوئی ایسا نہ ہو جو عباس کو نہ مارے. کسی نے تلوار کسی نے نیزہ 9 حصوں میں حسین کو. ابا حوصلہ حوصلہ. اور کیا سن رہا ہے 9 حصوں میں عباس ملا حسین. حوصلہ حوصلہ. رولو کوئی بات نہیں. آخری جملہ میں نے پڑھ دیا تم نے سن لیا. اچھا جتنے سیدزادے بیٹھے ذرا ہاتھ اٹھاؤ. بسم اللہ. میں گلے میں کپڑا ڈال کر اپنے جوانوں سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں. اپیل کو مانو گے؟ میرا یقین ہے کہ آپ میں سے ایسا کوئی نہیں کرتا. پھر بھی احتیاطاً کہہ رہا ہوں اسی عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ جو اپنے آپ کو شیعہ کہلاتا ہے کبھی زندگی میں شراب نہ پینا. میں بتاؤں لو جی میں آخری فکرہ کرنے لگا ہوں. اب تیری مرضی ہے جیسے مرضی ماتم کرنا. اگر میں رلانے کے لیے پڑھوں زارا کا مجرم بنوں جو بندہ ماتم نہ کر سکے. میرا بیٹا اپنے کیمرے تیار رکھ قیامت آنے والی ہے. مجھے نہیں پتا عباس کو کتنوں نے مارا. جب عالیہ کربلا میں اونٹ پر بیٹھی تو 9 لاکھ ناچ کے کہہ رہا تھا تیرا عباس میں نے مارا تیرا غازی میں نے مارا تیرے عباس کو نیزہ میں نے مارا تیرے غازی کو تلواروں سے میں نے. حوصلہ